شمس آپ کو اوور آل جو تھی ہمارا وہ پایا تکمیل تک ہم نہ پہنچا سکے، اور اگر آج اس کو لے کے چل اور اس ملک سر ہم پبلک انٹر ہوتے ہیں جامع پاکستان جو اور پروسر اپنے جو آئین جمہوری پاکستان یاستی وہ غلط پتلا ہے، فرشتے آسمانوں پہ بستے ہیں، اور جنہوں نے ایک قیدی کو فرشتے کے روپ میں اس قوم مسلط کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہر عیب ہر گناہ وہ گمراہ جو تھے ان کے لیے اتوار تھا، کو اظہار کیا۔ دیکھیے حکومتیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ہر حال میں اون کرنا ہے، آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ریاست تو سیاست ہے، اور جو ہیں داغدار کرنے کی کوشش کی۔ کل پارلیمنٹ نے اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کے منہ پر زوردار تماچا ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو قومی شناخت وقار اور قومی سمتی اسے ایک دوسرے کا تحسین پیش کروں گی، اسی فطر ساتھ قومی ہوئے سیاست دل کی ببتا بیان نہیں کرتا، جو حقائق کی مذمت کرتی ہوں۔ اس ساتھ پاکستان کا اس وقت جو ہے جو امیج بلڈنگ ہوئی چیلنج اس طرح سے درپیش نہیں ہے۔ 24 اور اس کے اپیل کرتی یہ آئینی ترمیم آگے لے جانے کے لیے، لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ جو پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے عام کے روزی اور اس وقت اس سے نوجوانوں کو نکالنے کے لیے ہمیں بہت کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ جان کے ساتھ جڑے سروس رہے تھے، ہمیں ضرورت اچھے کارڈیالوجی یونٹ کی، ہم بنا کے، اور ایون سے ہمارے رینل فیلئر ہر گھر کے اندر آلموسٹ ایک، تو ان تمام سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں۔ ترامیم ہوتی رہیں، ان ترامیم کے ساتھ جڑا جو میڈیٹیشن وے فارورڈ تھا، کیونکہ میں خود 25 سال سے سیاست میں ہوں اور 7 فیڈرل منسٹریز ہیڈ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اس ملک کے اندر قوانین سے زیادہ ان پہ عمل درآمد کروانا جو ہے وہ چیلنج ہے، اور امپلیمنٹیشن کے راستے میں جو سب سے بڑا ہرڈل، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ آپ کا عدلیہ کے ساتھ جڑا چنگیاں میں کہوں گی جو جمہوریت کی ہمارا واسطہ جہاں سے اب یہ کہ وکیل کی فیس تو دینی ہے، لیکن ساتھ ان ججز کی جہاں کیس لگنا ہے ان کے لیے کوئی چور دروازے تلاش کیے جائیں۔ اور سائل آ کے یہ کہتا تھا کہ وکیل نال تو میں مکیا، لیکن میں مطمئن نہیں منو جج نال بھی مکاؤ، میں جج نال بھی مکنا چاہنا۔ یہ وہ سوچ تھی جو اس معاشرے کے اندر کینسر کی طرح ان سے جڑے ہر ایک سطح میں سے مراد ہم سیاسی لوگوں سے متنفر یا سیاسی لوگوں کے متاثرین جو تھے، ان کے لیے واحد ایک آس امید عدالتیں ہوتی ہیں، اور جس ادارے کے اندر بھی وہ بیوروکریٹ پبلک انٹرسٹ کے ساتھ جڑے بھی جتنے محکمے ہیں، ان کا جو فوکس ہے، جو محور ہے، وہ ستائے تڑپے متاثرین جو ہیں عدالت کی طرف دیکھتے تھے، اور عدالت ان کے لیے ایک واحد آس اور امید کا ذریعہ تھی۔ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ دہائیوں سے
میں یہ نہیں کہتی کہ چند سالوں سے، چند دہائیوں سے یہ عدالتی جو رویے تھے، جو عدالتی فیصلے تھے، یا جو ہم سنا کرتے تھے کہ ججز نہیں بولا کرتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا میڈیا کیوں عدالتوں میں فیصلے نہیں بولے، ججز اور پیش کے طور پہ وہ تمام آئین کے رکھوالے جو تھے ان کا کرے۔ اور سب سے بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ پولیٹیسائز ہو جائے، جب اس کے اندر بیٹھے افراد جو ہیں وہ کے اندر تو آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سوچ اور جمہوری رویے ہیں، یقین یہ ایک 26ویں آئینی جو ہے نہ جمہوری آئین کی سرپرستی ہے اور عدم ہوئی تھی، اور ہموار کرنے کی کہاں محبت ہوگی۔ اس آئین ترمیم نے ایک مغرور کا غرور بھی اس جمہوری بالادستی سے سیاسی فتنے کا خاتمہ کرنے
کے لیے ایک اہم پیش رفت اور ایک اہم قدم بڑھایا ہے۔ یہ یقیناً ملک سے کھلواڑ کرنے والے 9 مئی کے ہدایت کار، 9 مئی کے پروڈیوسر، 9 مئی کے اور اس کے ساتھ جڑے سارے سہولت کاروں کے لیے یہ نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ سیاسی فتنے کے ساتھ جڑا جو ملک دشمن ایجنڈا پوری قوم نے دیکھا۔ ایک طرف پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ نیگیٹو پرسیپشن تھا کہ یہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے، یہاں انسرٹینٹی ہے، یہاں انریسٹ ہے، یہاں سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس صورتحال کے اندر پاکستان کے اس امیج کو بلڈ کرنے کے لیے، اس ٹرو فیس آف پاکستان کو انٹرنیشنلی مارکیٹ کرنے کے لیے جو ہماری شنگھائی تعاون کانفرنس جو تھی SCO، اس کا انعقاد خطرے میں ڈالنے کے لیے جو پاپڑ بیلے گئے، چائنا کے پرائم منسٹر کو پاکستان میں آنے سے روکنے کے لیے جس طرح کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا اور جس طرح پاکستان کے معاشی محاذ پہ آگے بڑھنے کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے پہ جو دھرنے، ٹکراؤ، تصادم، مار دھاڑ، گالی گلوچ اور گراؤ جلاؤ کی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ دن چنیں گے۔ جمہوریت کے اندر احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کے اندر اختلاف رائے رکھنا جمہوریت کی پہلی نرسری کا ایک سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس اختلاف رائے کو جس طرح ذاتی اناد اور دشمنی میں بدل دیا گیا اور جس قسم کی سیاست پاکستان میں پروان چڑھائی گئی اور جس طرح سے سیکیورٹی اداروں کو گالم گلوچ بریگیڈ نے اپنی زد میں لیا، یہ سب کچھ کرنے کے لیے جس طرح کا سرکاری وسائل کا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ذریعے استعمال ہوا، یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نظام بدلنے آئے ہیں، ہم ریفارمز کرنے آئے ہیں، یہ وہ ریفارمز تھیں جو 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے اس وقت کی حکومت کو کرنی چاہیے تھی۔ ان ریفارمز کے ذریعے آپ کو لیگل ریفارمز، آپ کو اکنامیکل ریفارمز، آپ کو جوڈیشل ریفارمز، آپ کو اوورال جو سوشل ریفارمز اس ملک میں چاہیے تھی، وہ ہمارا وہ ایجنڈا جو تھا وہ پایا تکمیل تک ہم نہ پہنچا سکے۔ اور اگر آج کوئی اس کو آگے لے کے چل رہا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایک کنسنسس ایوالو ہوا ہے، سیاست کے اندر کوئی بند گلی نہیں ہوتی، سیاست کے اندر ہمیشہ آپ کے پبلک انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کے نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اس پوری جمہوری سٹرگل اور پروسیس کے اندر اپنے جو آئینی اور قانونی اور جمہوری ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، یہاں شخصیات پرستی اور پوجا کر کے جو لیڈرز کو، سیاسی لیڈرز کو، کوئی مرشد کے نام پہ گمراہ ہو گیا، کوئی جو ہے لیڈر کو لیڈر نہیں رہنے دیا، اس کو نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق کا درجہ دے دیا گیا۔ اس زمین کے اندر بسنے والا، اس یہاں ہر فرد جو ہے وہ سیاست کے اندر ہو یا سیاست سے باہر ہو، وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ بستے ہیں، اور جنہوں نے ایک قیدی کو فرشتے کے روپ میں اس قوم پہ مسلط کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی
کہ وہ ہر عیب، ہر گناہ، ہر غلطی سے پاک ہے۔ وہ گمراہ ذہن جو تھے ان کے لیے کل کا جو تہوار تھا، اتوار تھا، وہ ایک قومی تہوار کا روپ دھار گیا، اور اس اتوار نے قومی تہوار کے طور پہ جس طرح سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے جس عزم کا اظہار کیا۔ دیکھیے، حکومتیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، حکومتیں جس ایجنڈے کے ساتھ آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% اس پہ عمل پیرا ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے چوائسز کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں، اور اس ملک کو آپ نے ہر حال میں اون کرنا ہے۔ یہ آپ کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے، اور جو سیاسی